ہمارے معاشرے کے اندر خودکشی کا رجحان آئے روز بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اخبارات میں، میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پر آئے روز ہمیں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ فلاں جگہ پر باپ نے بھی خودکشی کر لی، بچوں کو بھی قتل کر دیا، فلاں گھر میں ماں نے بھی خودکشی کر لی، بچوں کو بھی قتل کر دیا، یا کوئی محبت کے سلسلے میں آ کے خودکشی کر لیتا ہے، کوئی مالی مشکلات کی وجہ سے خودکشی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی دنیاوی مشکلات کی وجہ سے، کسی بھی پرابلم کی وجہ سے جب وہ مصائب برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں تو انسان خودکشی کا قدم اٹھاتا ہے۔ حالانکہ دین اسلام کے اندر خودکشی کو کس نظر سے دیکھا گیا، اس کے لیے میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی چند احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا میں جس چیز کے ساتھ خودکشی کرتا ہے قیامت کے دن وہی چیز اس کے پاس موجود ہوگی اور وہ بار بار اس چیز کے ساتھ خودکشی کرتا رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس انسان نے کسی پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگائی خودکشی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اس انسان کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا کریں گے، وہ وہاں سے چھلانگ لگائے گا، زمین پر گرے گا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں دوبارہ داخل کی جائے گی، دوبارہ اس کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھایا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے چھری مار کر کے اپنے پیٹ میں خودکشی کی ہوگی، قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر اس کے ہاتھ میں چھری پکڑائی جائے گی، وہ اسی طرح بار بار اپنے پیٹ میں چھری مارتا رہے گا، اس کی روح دوبارہ اس کے جسم کے اندر لوٹائی جاتی رہے گی، اسی طرح ہوتا رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے زہر پی کر کے خودکشی کی ہے، جہنم کی آگ کے اندر اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ پکڑایا جائے گا، وہ بار بار اس زہر کے پیالے کو پیتا رہے گا، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، خالدم مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کی آگ کے اندر اسی طرح کرتا رہے گا جس طرح دنیا کے اندر اس نے خودکشی کی تھی۔ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے مطابق یہ غزوہ حنین کا موقع تھا۔ صحابہ کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین کے موقع پر اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور کافر مشرک غیر مسلم قوم کے ساتھ لڑائی کرنے کی غرض سے دشمن کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے لشکر کے اندر ایک آدمی ایسا تھا جو بڑا بہادر تھا، جس طرف جاتا، جس طرف اس کا چہرہ آتا لاشیں بکھیرتا جاتا، جو کافر جو مشرک اس کے سامنے آتا اس کو قتل کر دیتا، اس کے پرخچے اڑا دیتا، کرتا رہا، قتل کرتا رہا، بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس بات کو رکھا، اللہ کے نبی فلاں آدمی بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہویا فی النار، وہ آدمی جہنمی ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے رسول اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہوا، اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے، مسلمانوں کے لشکر کے اندر کافروں کے ساتھ جہاد کر رہا ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ صحابہ میں سے ایک صحابی کہتے ہیں، میں ضرور اس آدمی کے پیچھے رہوں گا اور دیکھنے کی کوشش کروں گا، تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، آخر کون سی ایسی وجہ ہے جس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے اس کو جہنمی قرار دیا۔ وہ صحابی اس کے پیچھے لگ گئے، اس کا پیچھے چلتے رہے، اس کو دیکھتے رہے، اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ آدمی بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے شام ہوئی، اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا، زخموں کی درد اس سے برداشت نہ ہو سکی، اس نے اپنی ہی تلوار اٹھا کے اپنے پیٹ میں ماری اور خودکشی کر لی۔ وہ صحابی رسول جو اس کے پیچھے لگا تھا، تحقیق کرنے کی غرض سے دوڑتا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اعلان کرتا ہے، اونچی آواز سے کہتا ہے، اللہ کے نبی، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے جو بات کہی تھی سچ کہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام پوچھتے ہیں، میرے صحابی بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی، آپ نے فلاں شخص کے متعلق کہا تھا یہ دوزخی ہے، جہنمی ہے، اور ہم نے بڑا تعجب کیا تھا، آج
اس وقت مجھے اس کا اندازہ ہوا کہ آپ نے فلاں وقت میں جو بات کہی تھی اس کے دوزخی ہونے کے متعلق وہ سچی بات تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بتاؤ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں اس کے پیچھے لگا رہا، وہ لڑتا رہا بہادری کے ساتھ، کافروں کو مشرکوں کو قتل کرتا رہا، جب وہ اس کا سارا جسم زخموں سے چور ہو گیا، اس سے درد برداشت نہ ہو سکا، اس نے اپنی ہی تلوار اپنے پیٹ میں ماری اور خودکشی کر لی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا بلال اعلان کرو، لوگوں کے اندر اعلان کرو۔ حضرت بلال نے لوگوں کے اندر اعلان کیا، تمام لشکر کے لوگ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مجمع لگ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات اپنے دین کی مدد اور نصرت اس دین کے مخالف لوگوں سے بھی لے لیتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی ہی ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی تھا، اس کو پھوڑا نکل آیا، پھنسی نکل آئی، اس نے چھری کے ساتھ اپنے اس پھوڑے کو پھنسی کو تراشا، اوپر سے زخم اتار دیا، جس کی وجہ سے اس سے خون بہنے لگا، اتنا خون باہر نکلا کہ نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے، خون نکلنے کی وجہ سے، خون نچڑ جانے کی وجہ سے وہ انسان اس کائنات سے، اس دار فانی سے کوچ کر گیا، مر گیا۔ جب اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس بدبخت بندے کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، یہ بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اسلام نے اتنی بری نظر سے دیکھا ہے خودکشی کرنے کو، اور ہم بحیثیت مسلمان ہمیں تو اسے بچنا چاہیے تھا، اور ہم ہی اس کے اندر گھٹنوں تک گر چکے ہیں۔